حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركنا وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاری ومسلم. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو حدیث کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ فرشتے تمہارے درمیان رات اور دن میں باری باری تبدیل ہوتے ہیں، جاتے ہیں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور نماز فجر اور نماز عصر کے درمیان وہ لوگ ملتے ہیں ایک دوسروں سے. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے کہ جو رات بھر فرشتے جو انسانوں کے ساتھ رہے، وہ فرشتے جب صبح میں فجر کی نماز کے وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، اچھی طریقے سے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. اس کے باوجود فرشتوں سے اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے کہ کیف ترکتم عبادی، کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا، یعنی جب تم میرے بندوں کے پاس سے آئے تھے میرے بندے کس عمل میں مشغول تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دیتے ہیں کہ رب العالمین جب ہم تیرے بندے کے پاس گئے تو وہ جب اس وقت بھی نماز میں تھا، اور جب ہم تیرے بندے کے پاس سے نکلے اس وقت بھی وہ نماز کی حالت میں تھا. اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت اور عظمت بیان کی. اس سے پہلے روایتوں کے اندر نماز ظہر کی فضیلت بیان کی گئی، نماز عشاء اور نماز فجر کی ایک اور فضیلت اس میں بیان کی گئی. اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت اور اس کی عظمت بیان کی. اور یہ بات بھی اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے بتائی کہ صبح و شام فرشتے انسانوں کے پاس رہتے ہیں اور فرشتے دو ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں. دو شفٹ میں فرشتے انسانوں کے پاس کام کرتے ہیں. ایک فرشتہ فجر سے لے کر عصر تک رہتا ہے، پھر عصر کی نماز کو فرشتہ نکل جاتا ہے عصر کی نماز کے وقت، پھر عصر کے وقت دوسرا فرشتہ بندے کے پاس آتا ہے، وہ فرشتہ عصر سے لے کر پھر دوبارہ فجر تک رہتا ہے. لہذا یہ دو شفٹوں میں، یہ دو اوقات میں فرشتے انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر اور نماز فجر کے اندر یہ آنے جانے والے فرشتوں کی ایک دوسروں سے ملاقات ہوتی ہے. یعنی عصر کے وقت پر آنے والے فرشتے آتے ہیں اور نکلنے والے فرشتے عصر سے نکل جاتے ہیں. پھر فجر کے وقت پیش صحیح ہوتا ہے کہ جو فرشتے عصر سے فجر تک ڈیوٹی کر چکے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت پہ نکل جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور جو فجر سے لے کر عصر تک جن کو ڈیوٹی کرنا ہوتا ہے وہ فجر میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس جب یہ فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے کہ جب تم میرے بندے کے پاس سے آئے تھے تو وہ میرا بندہ کس عمل میں مشغول تھا. فرشتے جواب دیتے ہیں کہ رب العالمین جب ہم تیرے بندے کے پاس پہنچے اس وقت بھی وہ نماز میں تھا، یعنی فجر یا عصر کی نماز میں تھا، اور جب ہم تیرے بندے کے پاس سے نکلے اس وقت بھی وہ نماز میں موجود تھا، یعنی فجر یا عصر کی نماز میں موجود تھا. اس روایت کے اندر اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی عظمت اور فضیلت بیان کی کہ جو پابندی سے نمازوں کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کی جو حفاظت کرتا ہے اس کی عظمت، اس کی فضیلت اس میں بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے
کہ آدمی کا تذکرہ، آدمی کا ذکر اللہ رب العالمین کے سامنے ہو، یہ بندے کی بڑی خوش نصیبی اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت اسی آدمی کو نصیب ہوگی کہ جو پابندی کے ساتھ نماز فجر کو بھی ادا کرے گا اور پابندی کے ساتھ نماز عصر کو بھی ادا کرے گا۔ ویسے تو پانچوں نمازوں کی مختلف فضیلتیں ہیں اور پانچوں نمازوں کی مختلف اہمیت ہے، لیکن خاص طور پر جس طریقے سے کل کے درس کے اندر عشاء اور فجر کے بارے میں بیان کیا گیا، اس روایت کے اندر فجر اور عصر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دو نمازیں بھی مومنوں کو ان کی حفاظت کرنی اور ان کو ان کے اوقات پر ادا کرنی لازم اور ضروری ہے۔ لہذا یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنی زندگی کے اندر نمازوں کو تمام زندگی کی مصروفیات کے اوپر اولیت دیں گے اور تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ فرشتے ہمیشہ ہمارے نام اعمال لکھتے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے دن میں 2 مرتبہ ہمارے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے نام اعمال کے اندر خیر اور بھلائی اسی وقت ہوگی جب ہماری زندگی کے اندر ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں ہماری زندگی گزرے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔